بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمارے مخرج چل رہے ہیں تو مخرج کے حوالے سے یہ آپ دوبارہ اس کو ریوائز کیجئے. پیچھے والے جتنے بھی ہو گئے ہیں مخرج ان کو یاد کرنا آپ کا فرض ہے. سب سے پہلے حروف حلقی ہے، یہ 6 ہیں، اور اس کے بعد قاف کاف جیم شین یا اور یہ جو جتنے بھی آگے ہے نطعیہ اور لثویہ، یہ آپ نے دونوں کل کیے تھے تو اس کو ریوائز کر لیتے ہیں آج. تا دال تو، زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے تو اسے تو دال اور تا دال تو، یہ 3 لیٹرز 3 حروف یاد ادا ہوتے ہیں. حروف لثویہ کتنے ہیں؟ ثا ذال وہ، زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کی نوک سے لگے، پیچھے والے میں جڑ سے ہے، یہاں پہ نوک سے. تو ثا ذال وہ، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. سفیریہ کتنے تھے؟ 3. زا سین صاد. اچھا، زا سین اور شین کو پڑھنے کے ایک ہی ہے، دانتوں کو دونوں کو ملانا ہے اور زبان ساتھ نہیں لگے گی. زا سین شین صاد بھی سیٹی والا ہے اور اس میں دانتوں کو جوڑنا نہیں ہے. صاد ایسے پڑھیں گے، صاد دانتوں کو جوڑنا نہیں ہے. صاد. آگے 2 حروف یہ شفاتان مطلب شفویہ ہے، ہونٹ کو شفاتان کہتے ہیں، تو اس لیے جو حروف ان سے ادا ہوتے ہیں ان کو شفویہ کہہ دیتے ہیں. تو با میم واو اور فا. با اوپر والے 2 دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے. اوپر والے دانتوں کا سرا ہے اور نیچے والے ہونٹوں کا اندر والا حصہ، تو یہاں سے فا ادا ہوتا ہے. فا کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل ایزی ہے. اس کے بعد ہے دونوں ہونٹ بند ہوتے اور ان سے با میم اور واو ادا ہوگا. جب بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، بند ہونٹوں کے اندر والے حصے سے، گیلا حصہ اندر والا ہوتا ہے، تو وہاں سے ادا ہوتا ہے با 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 با. ٹھیک ہے، کوئی ایزی نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. آگے میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے، باہر والے حصے سے میم میم. اس کے بعد ہے واو، یہ ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، سرکل بنایا جاتا ہے جس سے واو ادا ہوتا ہے. اچھا، گنہ کسے کہتے ہیں؟ گنہ کہتے ہیں ناک میں نا آواز لے کے جانا. ناک کا بانسا ہم نے پڑھا تھا، ناک کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے گنہ ادا ہوتا ہے. اچھا، نون اور میم پر ادا ہوتے ہیں، اس کی کچھ کنڈیشن ہے کہاں پہ ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب نون پہ شد ہو اور یا میم پہ اوپر شد ہو تو ہمیشہ وہاں پہ گنہ کرتے ہیں. شد کسے کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل یہ دیکھیں نا، نون کے اوپر ایسے ہو، نون ہے اوپر شد ہے، اوپر کچھ بھی ہے زبر زیر یا پیش کچھ بھی ہے تو وہاں پہ گنہ ہوگا. یہی بات میم کی ہے. تو آج یہ چیزیں ہیں، یعنی کہ حروف شفویہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں، وہ آپ نے سنانے ہیں. اور اس کے پیچھے تھا حروف صفیریہ، یہ آپ نے ایک بار پھر سنا دینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حروف لثویہ دال ثا اور ضا، یہ 3 حروف. تو قرآن مجید کو القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن مجید کو ویسے پڑھنا چاہیے جیسے پڑھنے کا حق ہے. تو یہ تب انسان جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے سفارشی بن کے آئے گا قیامت کے دن. انٹرسیڈ سفارشی ہے، سفارش کرے گا اس کے حق میں. اگر
اگر قرآن